اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے بلکہ ایک نوجوان نے بڑے ہی دکھ اور درد سے ایک سوال کیا ہے، اور اس سوال کا حاصل یہ ہے کہ ان کے والد کا کچھ دنوں قبل انتقال ہوا، ان کی شادی طے ہے، لیکن ان کے گھرانے میں یہ ماحول ہے کہ ان کی لانے والی چیزیں یا ان کے شادی کے موقع پر جو بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی والدہ نہیں کر سکتی۔ یعنی جو بیوہ ہے، بیوہ خاتون کسی بھی قسم کی کوئی کام نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ سونے وغیرہ جو چڑھائے جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو بڑے دکھ اور درد سے نوجوان یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا اسلام میں اس قسم کی کوئی چیز ہے، اور میں اپنی والدہ کے اس قسم کی چیزوں کے بغیر اپنا نکاح کیسے کروں؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ انتہائی اس قسم کی جو بات ہے یہ بہت جہالت والی بات ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ غیر مسلموں میں یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگ بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلے ستی ہوتا تھا۔ ستی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہندو دھرم کے اعتبار سے چتا کو، یعنی ان کی ناش کو جلایا جاتا ہے، اور ستی میں ہوتا یہ تھا کہ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوانہ رسم تھی۔ بعد میں ہمارے ملک کے اندر اس دستور کو ختم کیا، اس طریقے کو ختم کیا گیا۔ بہرحال ہندوازم کے اندر یہ طریقہ ہے، یا ان کے دھرم میں یہ بات ہے غالباً، شاید مجھے بھی تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ عام طور پر غیر مسلموں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوہ خاتون منحوس سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے دھرم کے اعتبار سے بیوہ خاتون کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، وہ زندگی بھر اسی حال میں رہنا اسے پڑے گا۔ لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ اسلام کا احسان ہے ملت کے اوپر۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تو وہ سوگ منائے، 4 مہینے 10 دن تک تو وہ عدت گزارے، اور ایسی عدت گزارے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، اور ضروریات کے لیے نہیں جا سکتی، زیب و زینت نہیں کر سکتی، الا یہ کہ بہت اشد ضرورت ہو، بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں وہ ضرورت کے لیے دن کے وقت میں باہر جا سکتی ہے، لیکن رات میں نہیں جا سکتی۔ زیب و زینت کی چیزیں اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ حقیقتاً سوگ ہے، حقیقتاً غم ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کے انتقال کی وجہ سے عورت اپنے غم کو اتنی آسانی سے مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے، لیکن اس کے بعد عورت آزاد ہے۔ اسلام نے عورت کو آزاد قرار دیا۔ اب اگر چاہے تو وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر لے، اور اگر چاہے تو وہ اپنے بچوں کے واسطے اپنے بچوں ہی کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے آقا نے ایسی عورت کے لیے بھی بڑی فضیلت فرمائی کہ وہ عورت جو اپنے معصوم بچوں کے واسطے دوسرا نکاح نہ کرے، بلکہ اپنے معصوم بچوں کے واسطے وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو مار کر ان کے اوپر اپنی زندگی گزار دے، اور عفت و عصمت اور پاکدامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ایسی بیوہ خاتون جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب قریب ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا، بشارت بھی دی۔ اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو نکاح کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے اسلام نے تو یہ بتلایا ہے کہ عورت کی عفت، عصمت، اس کی پاکدامنی اسی میں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ پر خطرہ محسوس نہ کرتی ہو تو عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے، اور عدت تک عورت شریعت کے اعتبار سے سوگ میں ہے، لیکن اس کے بعد وہ آزاد ہے۔
لیکن برا ہو ہمارے اس معاشرے کا جنہوں نے غیر مسلموں کے اس رسم کو ہمارے اپنے اندر اختیار کر لیا۔ اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ غور کیا جاتا ہے، جیسے میرے اپنے ایک جان پہچان والے غیر مسلم بھائی کی بھانجی کا نکاح ہوا، میرے اپنے جاننے والوں میں ایک غیر مسلم آدمی کی بھانجی کا نکاح ہوا۔ اسٹیج پر سارے ان کے گھر کی عورتیں، مرد وغیرہ سب تھے، لیکن اس دلہن کی نانی نہیں تھی، دلہن کی نانی نہیں تھی، کیونکہ وہ بیوہ تھی، بہویں تھیں اور دوسرے اور عورتیں تھیں، لیکن گھر کی نانی اس اسٹیج پر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بیوہ ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے غیروں کے دیکھا دیکھی ہمارے پاس آ گئی، اس لیے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے حیدرآبادی معاشرے کے اندر جب جلوہ کہتے ہیں، جلوہ کا مطلب رخصتی کے جب پھول پہنائے جاتے ہیں دلہا اور دلہن کو، اس موقع پر بھی کسی بیوہ خاتون سے پھول پہنانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کہیں اس کے اوپر نہ ہو۔ اسلام نے تو منع کیا، لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ، حضور نے فرمایا ایک کی چیز دوسرے پر نہیں آ سکتی، ایک کی نحوست دوسرے پر نہیں آ سکتی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ چیز، یہ عاجز اپنے گھر کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، اپنے گھر کی بات، خود میری اپنی بہن کے نکاح میں، میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ نے میری پھپھو سے، میری اپنی بڑی پھپھو سے جو بیوہ تھیں، ان سے سب چیزیں کرائیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ میری بہن آباد بھی ہے اور ہر اعتبار سے خوش و خرم ہے۔ یہ میرے اپنے گھر کی بات میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر آگے میں کہوں تو اس کے بعد میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ہے کہ جتنے بھی میری بہنوں کے نکاح ہوئے، ہمارے گھر کی انہی بڑی پھپھو ہی کے ذریعے سب چیزیں انجام دلائی گئیں، باوجود یہ کہ وہ بیوہ خاتون تھیں، لیکن ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان چیزوں کے بڑے سخت مخالف تھے۔ اور جو عقیدہ ہے، جو خیالات ہیں لوگوں کے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں وہ محسوس کیا کہ وہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ یہ میرا اپنے گھر کے تجربہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ بالکل واہیات رسم ہے۔ اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا، تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں عورت کی نحوست کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے یہ اس رسم کو چھوڑنا چاہیے، یہ رسم بالکل غلط رسم ہے، یہ جہالت والی رسم ہے، یہ دل توڑ دینے والی رسم ہے، اور خاص طور پر ایک مسلمان خاندان کے لیے، اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والوں کے واسطے تو یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کا خیال رکھنا فاسد ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال، جو آدمی مسئلہ جاننے کے بعد بھی کسی اور قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مسئلہ اب تک نہیں معلوم تھا، الگ بات ہے، لیکن جب یہ مسئلہ بتلا دیا گیا، یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور پریکٹیکل طور پر میں نے اپنے گھر کی باتیں آپ کے سامنے بتلائیں، ایسا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کائنات کا ہر کام اللہ کی مرضی اور ان کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے تصورات کو اپنے ذہنوں سے ہٹانا چاہیے، اور بڑوں سے ہر قسم کا کام کرانا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے دعائیں ملتی ہیں۔ اس لیے جن نوجوان نے یہ سوال کیا ہے ان سے خاص طور پر یہ عرض ہے کہ یہ بات آپ اپنے گھرانے میں میری پہنچائیں، میری یہ کلپ آپ ان تک پہنچائیں، یہ اسلامی حکم ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور خاص طور پر غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ اس لیے ایسا عمل کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اسلامی تعلیمات پر ہم کو چلنے کی اور غیروں سے مشابہت اختیار کرنے کی، غیروں کی مشابہت سے بچنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔